وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جعل ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں یہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب عبدالعزیز صاحب۔ سلامت کے بعد بحیثیت ذمہ دار ہدف آپ لوگوں سے مزاحیہ پروگرام کی غیر وزار کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام بنیادی طور پر ادارہ علم و فن اور ادارہ ہدف کے باہمی اشتراک سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ادارہ علم و فن کے سربراہ جناب مجیب حیدرآبادی صاحب ہیں اور بہت ہی خاموشی کے ساتھ وہ اس ادارے کے خدمات انجام دیے جا رہے ہیں۔ یہ ادارہ مزید اپنی ادبی مہمات کے عزائم کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور حیدرآباد دکن میں بھرپور انداز میں کام کرنے کا منصوبہ بھی بنا رکھا ہے۔ ادارہ ہدف کے بانی جناب نعیم جاوید صاحب ہیں اور ادارہ ہدف ہندوستان کا ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جو شخصیت سازی کے اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کے محاذ پر قائم کیا گیا ہے۔ حاضرین، ہم مستقل طور پر ہر ماہ ایک معلوماتی پروگرام مختلف شہروں میں کرتے آ رہے ہیں جس میں ہزاروں افراد شخصیت سازی، سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگی سے مستفیض ہوتے آ رہے ہیں، اور ہمارے اس کامیاب انعقاد پر لوگوں نے اپنی دعاؤں سے بھی ہمیں نوازا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ادارہ ہدف ایک اسپیکر فورم اور ایک رائٹرز بیورو بھی چلا رہا ہے۔ میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس ادارے سے جڑ جائیں اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر سال ایک عالمی مشاعرہ بنام علامہ اقبال پیش کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سال بھی ماہ مئی میں ایک عالیشان مشاعرہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حاضرین، اردو کے اس عالمی جشن کا مقصد اردو کے اداروں کی مدد کرنا، اعلیٰ تعلیم یعنی سول سروسز وغیرہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا، پولیس کی نوکری میں مسابقتی تیاری میں مالی سرمایہ فراہم کرنا ہے، انگریزی میڈیم اسکول کے غریب طلباء اور اساتذہ کو اردو کتابیں فراہم کرنا ہے۔ یہ تمام ادارہ ہدف کا مقصد ہے۔ ہمارے عظیم ارادے ہیں، مشکل مہمات کو ہم نے اپنا ہدف بنایا ہے۔ ہندوستان میں ایک عظیم الشان تربیتی انسٹیٹیوٹ آف ایکسلنس کھولنے کا عزم بھی ہم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے لیے وسائل کا انتظام کریں۔ حاضرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد آپ تمام حضرات کو بتاتے چلوں کہ آج کی یہ محفل عالی جناب خالد سیف اللہ صاحب کی سرپرستی میں منعقد کی گئی ہے، اور مزید آپ لوگوں کا ٹائم لیے بغیر میں مائک بزم کے حوالے کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات کا ادارہ علم و فن اور ادارہ ہدف کی جانب سے فرداً تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری اس حقیقی سی دعوت کو قبول کر کے یہاں اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں اور اس محفل کو کامیاب بنا رہے ہیں۔
यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आगे की बज़म को चलाने के लिए मैं इल्तमास करता हूँ जनाब नईम जावेद साहब से कि वो आए और बज़म की कार्रवाई चलाएं। जनाब नईम जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। माइक टेक्सटिंग, हेलो हाय, जिंदा दिली, मोहब्बत, प्यार, चुटकुले, लतीफ़े, खैर, हेलो माइक टेक्सटिंग, बुझे हुए लोग, सहमे हुए लोग, हेलो हाय, आवाज़ आ रही? गुज़ारिन महफिल, आप तमाम का इस्तकबाल है। वो तमाम मुहसिनीन मेरे सामने हैं जो रास्त इदारे हदफ के साथ शरीक सफ़र हैं, और वो तमाम लोग जो अपनी मोहब्बतों से उर्दू के काफ़िले को बनाए रखा और जगाए रखा। मैं आज के प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली है, वो इस तरह के प्रोग्राम हमारे पास नहीं होते। मेरा हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ है, वहाँ पे बड़ी अच्छी रिवायत है, वो उस तरह का प्रोग्राम होगा। वो ये कि पहले इजलास को हम महफिल लतीफ़ा में तब्दील करेंगे, जिसमें हम में से कुछ लोग लतीफ़े बोलेंगे, फिर आप में से भी कुछ लोग बोलेंगे। उसके रूल्स मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरा मिज़ाहिया 2 मज़ामीन हैं और वो मज़ामीन आपके सामने पढ़े जाएंगे, और तीसरा मिज़ाहिया मुशायरा, तीसरा इजलास, सब मुख्तसर होंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आज की शहनशीन की कहकशां को जमा लूँ। रियाद से हमारी दावत पर एक उर्दू अदब के मोतबर शायर जो इस वक्त आलमी उर्दू की मिज़ाह की नुमाइंदगी कर रहे हैं, शौकत जमाल, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और सदारत की कुर्सी संभालें। जनाब शौकत जमाल। उसके बाद मसीह दक्कनी साहब हमारे दरमियान एक ऐसा एक नूर का हवाला है। आप अदब इस्लामी के भी ज़िम्मेदार हैं, शेर भी कहते हैं और नस्र भी कहते हैं, और आपकी शख्सियत में, आपके कलम में ऐसा बांकपन और एक तवाज़ुन है, मुद्दतों से लोग उनको उनके खैर के हवाले से जानते हैं। मसीह दक्कनी साहब, आपका हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ है, मैं उनसे इल्तमास करता हूँ कि मेहमान एजाज़ी के तौर पर शहनशीन तशरीफ़ लाएँ। इस शुरा के काफ़िले में एक और खुशगवार इजाफ़ा जो हमारे लिए है, और खूबर की महफिलें कम इनसे वाकिफ़ हैं, लेकिन हमारे लिए खुशगवार इजाफ़ा है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस नई तब्दीली को आप तमाम भी कबूल करेंगे और बाद में उनका मुस्तक़िल इस्तक़बाल करेंगे। जनाब ताहिर साहब से गुजारिश है कि आप शहनशीन तशरीफ़ लाएँ। अब जिसके लिए आज महफिल मानविन है, जो आज महफिल का दूल्हा है, जिसके लिए आज हमने बाज़म सजाई है, वो एक ऐसी एक अजीब कैफियत में हम तमाम ज़िम्मेदारान हदफ और बज़्म फ़िक्र फ़न इस कैफियत से गुजर रहे हैं। तो एक तो गम है उनके जाने का, दूसरा उनकी अपनी तख्लीकी फ़ालियत, उनकी क्रिएटिव डायनामिज़म, उनकी ज़िंदा दिली हमारे लिए ऐसा जीता जागता हवाला है कि वो जहाँ रहेंगे हम उनके अपने फ़िक्र से फ़ायदा उठाते रहेंगे। जनाब अब्दुल मुजीब हैदराबादी से गुजारिश करता हूँ कि शहनशीन को तशरीफ़ लाएँ। जनाब अब्दुल मुजीब। शोरा में एक और शख्सियत है फ़ाखिर अब्बास, हमारे दरमियान मुस्तकिल एक बहुत बड़े ठहराव के साथ, एक बड़े बांकपन के साथ शेरी असलूब से अपनी जगह मंतक़ शर्क़ियाँ भी बना रहे हैं। वो भी आज शरीक बज़्म में। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जनाब फ़ाखिर अब्बास फ़ायज़ साहब शहनशीन तशरीफ़ लाएँ। एजाज़ी हैं जो इसके माहिरीन और इसके करम फरमा हैं। उसकी हैसियत करम फरमाई की वो माल सरवत का बहाना नहीं है, बल्कि उर्दू के काफ़िले के लिए आपका हमारा इश्तराक, ज़हनी ताउन, ज़हनी तालमेल मुस्तकिल बना रहता है। मैंने उनसे गुजारिश की है कि मैं जब उनका नाम लूँ तो थोड़ी देर के लिए ठहरिए। मुज़फ़्फ़र बशीर साहब से गुजारिश ये है कि आप तशरीफ़ रखें, आप और लोग दराई में देखिए। मीर अहमद अली साहब हमारी दावत पर अमेरिका से तशरीफ़ लाए, और मैं खुशनसीब हूँ कि वो इस दौरान हमारी ड्यूटी करती हैं। आप रुशेद के डायरेक्टर हैं। उमर फारूक उस्मानी साहब फीचर फ्लैग कंपनी के मुदीर आला हैं, वो भी हमारे मैं मशहूर हूँ आप तमाम का। हज़रात, पहले हम बज़्म लतीफ़ा की तरफ चलते हैं, और बज़्म लतीफ़ा एक ऐसी चीज़ होती है, लतीफ़ा कहना और सुनाना ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट है।
کہ اگر وہ کلک ہو جائے تو چل پڑے، نہ پڑے تو اس فطری عمل کی طرح ہے کہ اگر صحیح انداز میں نہ ہو تو عامل پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو میں تمام عاملوں کو، باباؤں کو یہاں پہ بلاؤں گا فردن فردن، اور آپ تمام سے بھی گزارش کروں گا کہ جو لطیفہ کہنا چاہتے ہیں تو 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ کے لیے آپ ایک لطیفہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی غایت یہ ہے کہ ہم لطیفہ کہنے کا، زندگی کا، تازگی کا فن بھول رہے ہیں، اور نہ معلوم آج کیا کس قسم کے لطیفے سوشل میڈیا پہ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ ہم نے اظہار کا وہ بانپن کھو دیا ہے، اور جو دکن کے جو لوگ ہیں وہ مجھے حیرت ہوتی ہے، خصوصاً انڈر 30-35 دکن کو ہندوستان کا مزاح کا دارالخلافہ کہا جاتا تھا، اور جب میں کہتا ہوں کہ دکن میں مزاح یا شعراء نے اپنے ذات کا، اپنی نام کا تک مذاق اڑایا ضرورت پڑنے پر، اور جو شعراء تھے ان کے نام سن لیجیے آپ کو حیرت ہوگی۔ اعجاز حسین کھٹا پاکستان چلے گئے اور پھر کسی کام کے قابل نہیں رہے، کیونکہ وہاں پہ دکنی چلی نہیں۔ اور اعجاز حسین کھٹا علامہ کا فلسفہ خودی دکنی زبان میں کہتے تھے، وسیع صاحب میں نے سنا ہے ان کا فلسفہ خودی۔ اس کے بعد علی میاں صاحب، بہت بڑا شاعر، جدید شاعری پر ان کا ایک شعر ہے، لوگ کر رہی نئے رقم کی شاعری، ایک مصرع تیر کو تو ایک مصرع میر کو، جدید شاعری پہ بڑا پابند شاعر تھا۔ تیسرے گلی نلگندری، سلیمان خطیب، سرور ڈنڈا، یہ تمام ایک بڑی گیلیکسی تھی۔ لیکن آج یہ عالم ہے کہ جب وہ مزاح کی دنیا ہٹی، فلموں کی دنیا آ گئی، ہم نے اظہار کا بانپن کھویا، لفظوں کی رانائی گئی، اور تخلیقی کوئی سہولت ہمیں نہیں ملی، ہم تو گونگے بہرے بن گئے۔ ایک شعر سنیے، جاتی نہیں دماغ سے لکنت خیال کی، جب لوگ سوچتے ہیں پرائی زبان میں، آج انگریزی میں سوچتے ہیں، تتلے لفظ، نکلے خیالات، مجبور اظہار بیان، ہم کہاں اپنی جادوگری دیوان کی دکھا سکے۔ وہ زبان جو اپنا ایسے ثروت و سرمایہ زبان کا رکھتی ہے، آج اس کی انڈر 30 کی جو نسل گفتگو کے فن سے محروم ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک ستھرا ہوا پاک صاف مزاح کریں۔ میں مشکور ہوں پھر ایک بار شوقی صاحب کا کہ ریاض سے اتنی زحمت اٹھا کے تشریف لائے۔ ہم آپ کے مقام سے واقف ہیں، جناب علی مسیح صاحب کا، بلال صاحب کا، اور تمام لوگوں کا۔ سب سے پہلے ہمارے شہر کے ایک مشہور شاعر جناب رفیق اکولوی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور محفل لطیفے کا باضابطہ آغاز کریں۔ میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ تھوڑی دیر زیادہ لطیفے سنائیں، ورنہ سب 1 منٹ کے اندر ایک لطیفہ سنائیں۔ جناب رفیق اکولوی صاحب شریک برمت جان۔ السلام علیکم صاحب۔ جو لوگ مجھ سے واقف ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں کہ یہاں میرا نام بھی لکھا ہوا ہے، لیکن آج اس بزم میں جب میں شریک ہوا ہوں، بالخصوص جناب نعیم جاوید صاحب کی دعوت پر۔ نعیم جاوید ایک ایسی شخصیت ہے جو ہمیشہ سے لوگوں میں کھوجتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ کس شخص میں کون سی صلاحیت ہے، اور یہاں کئی ایسے ہیرے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے جوہری جناب نعیم جاوید ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت جس پتھر کو اس انداز سے تراشا جائے کہ وہ ہیرا بن جائے۔ جوہری ایسے ہی پتھر کو اٹھاتا ہے، بعض اوقات کبھی کبھی فیل بھی ہو جاتے ہیں۔ آج ان میں سے میں ایک ہوں جو مجھے لطیفے کے لیے یہاں بلایا گیا ہے، اور یہی ایک سب سے بڑا لطیفہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں جناب عبدالمجید صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ حیرت سے مت دیکھیے کہ مبارکباد کیوں پیش کر رہا ہوں۔ آپ جا رہے ہیں اور میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ جو دلوں پہ نقش کر دیتے ہیں، ہمیشہ دلوں میں شامل رہتے ہیں، وہ کبھی جدا نہیں ہوتے۔ آپ جا رہے ہیں اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، آپ جا رہے ہیں اپنی خواہش کی وجہ سے، لیکن یہ دیکھیے کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی آگے بڑھ کر یہ قدم نہیں اٹھاتا کہ آج میں سب چھوڑ کے، سعودی عرب چھوڑ کے ہندوستان جا رہا ہوں۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب اس کے بعد پھر سلسلہ آتا ہے کہ شعر ختم ہو گئے ہیں، شعر مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ لطیفے کی باری جب آئی ہے تو میں کہتا صاحب کہ عموماً لوگوں نے پٹھان کے تعلق سے یہ رکھا ہے کہ پٹھان صاحب کو دماغ نہیں ہوتا، یہ پٹھان بالکل غلط بات ہے۔ بھائی آج میں پٹھانوں کی موافقت میں بات کرنے والا ہوں۔ ایک پٹھان صاحب کو دیکھیے کہ
یہیں کا ایک واقعہ ہے. اور دیکھیں جو اوریجنل جو جوک ہوتے ہیں نا کبھی کبھی جو انسانی کی زندگی میں آتے ہیں. پٹھان صاحب روڈ پہ کھڑے ہوئے تھے اور دعا کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ یا خدا وہ میرے خدا میرے کو 5 لاکھ دے دے, میرے کو 5 لاکھ دے دے, یا خدا میرے کو 5 لاکھ دے دے, 1 روپیہ بھی کم نہیں چاہیے, 5 لاکھ دے دے. پڑوس سے ایک ہندوستان کے ملیالی زبان والا آدمی گزر رہا تھا, وہ بھی پٹھان کی بالکل بازو میں کھڑا ہو گیا, کہنے لگا میرے کو صرف 500 مانگتا ہے, میرے کو 500 مانگتا ہے. پٹھان سب 500 روپے جیب سے نکال کے اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. بتا اوے تم لوگ سچ یہاں سے نکل چلی جا, تو ہمیشہ ریٹ گرا رہا ہے. ایک تالی بجنے سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ شاید لطیفہ سب کے سمجھ میں آ گیا. پٹھان صاحب جو ہے, کون کہتا ہے کہ ان کو دماغ نہیں ہے. پٹھان صاحب جب اپنے ایک مرتبہ گھر پہنچے اور اپنی اہلیہ سے پوچھنے لگے کہ وہ بھائی کا عورت کدھر ہے, ہمارا بھابھی کدھر ہے. بولا بھابھی کدھر ہے, دیکھا بھابھی کو, بلاؤ. بھابھی کو بلایا. جیسی پٹھان کا بھابھی سامنے آیا, پٹھان نے کھولی, بندوق لگائی اور ٹھان ٹھان کر کے ختم کر دیا. لوگ شدر ہو گئے کہ یار یہ آپ نے کیا کیا. کہنے لگے کیا ہو گیا, آپ نے بھابھی کو کیوں مار دیا. لوگ جمع ہو گئے, پوچھا بولے نہیں وہ عورت سے ہی نہیں تھا. بولا عورت سے ہی نہیں تھا. بولے نہیں. بولے کیوں. بولے ہم جب بھی ہمارا دوستوں کے اندر جاتا ہے ہر ایک یار کو پوچھتا ہے, جب اس کو ٹیلی فون آتا ہے بولتا تم ٹیلی فون پہ کس سے بات کرتا ہے, بولتا تیرا بھابھی سے بات کرتے ہیں. اسی طرح ایک پٹھان صاحب جو ہے, کون کہتا ہے کہ دماغ نہیں, آپ ایک جیب میں پتھر پہ پتھر پتھر پہ پتھر ادھر ڈال رہے ہیں. دوست وہاں سے گزرے, کہنے لگے کہ ارے خان صاحب آپ یہ کام کیا کر رہے ہیں, جیب میں پتھر کیوں ڈال رہے ہو. کہنے لگا کہ آپ تم عقل کا اندھا ہے, تمہارے کو معلوم نہیں ہے دنیا اسی کا قدر کرتا ہے جس کا جیب باری ہوتا ہے. ایک لطیفہ میں کہنا چاہوں گا, خواتین میں بیٹھی ہوئی ذرا سن لیجیے اس لطیفے کو, کہ پٹھان صاحب جو ہے ایک ڈاکٹر کے دواخانے میں روز جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کو کہتے ہیں کہ پٹھان صاحب میں آپ کو مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ آپ روز آتے ہیں اور عورتوں کو تاڑتے ہیں, عورتوں کو گھڑتے ہیں. کہنے لگا استغفر اللہ, ہم کو اپنے خود سے تھوڑی نہیں کرتا ہے. آپ کا بورڈ کے اوپر بیٹھ تو لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو دیکھنے کا ٹائم 9 سے 12 ہے. کیوں سب پٹھانوں کے لیے, ہمیں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے قبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور قبر پر بیٹھے ہوئے زاروں قطار رو رہے تھے اور روتے روتے قبر کو پنکھا بھی دیے جا رہے تھے. لوگ ادھر سے گزرے, کہنے لگے یہ معجزہ تو الگ ہے کہ آدمی جو ہے قبر پر بیٹھا ہوا ہے, رو بھی رہا ہے, پنکھا بھی دے رہا ہے. ان کو پوچھے صاحب یہ آپ قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ تو آپ کی بیوی سے شاید بہت محبت بہت پیار تھا اس لیے آپ قبر پر بھی پنکھا دے رہے ہیں. لیکن جی بات دس رہ گیا, لیکن میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا, مرتے وقت ایک وصیت کر گئی تھی کہ جب تک قبر کی مٹی خشک نہ ہو دوسرا نکاح نہ کرنا. ڈاکٹر صاحب نے اسی طرح پٹھان سے کہا کہ بھی ڈاکٹر صاحب, کہنے لگے پٹھان صاحب نہیں بھائی, پٹھان صاحب کے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے پٹھان صاحب میں نے چیک کیا ہوں آپ کا اور آپ کی بیوی کا دونوں بلڈ گروپ تو ایک ہی ہے. بولتا ہوئے گا کیوں نہیں, وہ 50 سال سے میرا خون پیتی ہے. پھر پٹھان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کے والد کی عمر کیا ہے. وہ کہنے لگا جتنا میرا عمر اتنا میرے باپ کا عمر. یہ کیا بات ہوئی ہے, جتنا آپ کا عمر اتنا آپ کے باپ کا عمر. وہ کہنے لگا جب میں پیدا ہوا تبھی تو یہ باپ بنا ہے. اسی طرح صاحب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے پٹھانی, یہ ہم میں سے کوئی شخص سے بیٹھے نا, ہم میں سے کوئی ایک شخص جو ہے گھر میں فلم دیکھ رہا ہے اور ٹی وی. السلام علیکم. حاضر محفل, اس نظم سے پہلے میں بھی چاہوں گا کہ ایک لطیفہ چھوڑ دوں. ہم سب کو ایک دھڑکا لگا رہتا ہے ہمیشہ کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یا کچھ کہنے بولنے سے پہلے لوگ کیا کہیں گے, کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا, کوئی سن لے گا تو کیا ہوگا. اسی پس منظر میں میاں جی کے مکالمے پر آپ کی توجہ چاہوں گا. بیگم کہتی ہیں, یہ سنیے میں نے آپ کے لیے درجن بھر زیر جامہ لائی. کہتے ہیں درجن بھر انڈر ویئر دکھاؤ تو. اب دیکھا انہوں نے
देखते हैं कि सारे एक रंग के। बेगम ये क्या करते हैं अपने सारे एक रंग के, कोई देख लेगा तो क्या होगा। शुक्रिया जनाब, कौन देखेगा। शुक्रिया जनाब। 28 तारीख इसी पस मंजर में जनाब सलमान खतीब साहब की नज़र, एक अहलकार यानी क्लर्क की बेवा अपने मियाँ की मजाक पर, रोज लड़ को जान खा को, रोज लड़ को जान खा को, अच्छा जंगल में सो गए आको। मुंडी काटी को पहले मरना था, मुंडी काटी को पहले मरना था, लेको मुट्ठी में जान बैठी। ऐसा मरना भी कैसा मरना जी, ऐसा मरना भी कैसा मरना जी, घर में बेटी जवान बैठी है। कितने लोगां के पांव पड़ को, कितने लोगां के पांव पड़ को, घर से मैयत को मैं उठाई हूं। जीना मरना तुम्हारा कर्जे का, जीना मरना तुम्हारा कर्जे का, आज फूला उधार लाए। ये एहसान हमको करना था, ये एहसान हमको करना था, तनख्वाह लेने के बाद करना था। शुक्रिया साहब। खतीब साहब के तारुफ में दक्कन का हर शख्स जानता है कि खतीब साहब ने अपने तारुफ में करवाया कि मैं रस्ते की पंक्ति हूँ, दीपक हूँ मन का, ये सारा उजाला है मेरे सुखन का। मुझे नहीं पहचाने लोग आँच मेरे, मुझे नहीं पहचाने लोग आँच मेरे, मैं अनमोल मोती हूँ दक्कन के खन का। हज़रत क्या तेलुगु वाले तो नहीं बैठे हैं, मलयालम के लोग? यह तो खतीब साहब की हद ज़राफ़त से ज़्यादा लोग हैं, या खतीब के हाफिज हैं, या फिर ये टेस्ट ज़माने का चेंज हो गया है। लेकिन हम कुछ कचकुलाही का बांगपन रखते हैं, टेढ़ी टोपी का जवाब नहीं रखते। हम उर्दू बोलेंगे, उर्दू की महफिलें आबाद रखेंगे, आप चाहे साथ दें या ना साथ दें। इस जुमले पर एक दाद दीजिए। मैं गिल्ली नज़रुल्ली की एक छोटी सी नज़म, गिल्ली जब पढ़ते थे तो 70,000 का स्टेडियम में लोग ठहर जाते थे। गिल्ली नज़रुल्ली के कमाल में सौती खुशगुलोई का भी दखल था, फोक विजडम का भी, देही दानिश का भी दखल था, और हल्का फुल्का सा देहाती नगमा था। तो हमारे एक साथी हैं एहसान, मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और गिल्ली की नज़म सुनाएं। हैदराबाद से जो लोग बाहर हैं, एक तरफ असेंबली हॉल में कौमी लीडर होते हैं, सामने एक स्टेडियम है फतेह मैदान, दो मंजरनामे में लीडरा तो डिन्नरा दे रही कड़ी, मैं फतेह मैदान की ठंडी हवा खाना करते। और आतिश है रंग डांबर से खुला, मुंह पे है चेचक के दाग, अल्लाह अल्लाह नाम उनका चांद सुल्ताना करते। मैं गुजारिश करूंगा एहसान से कि वो आए और गिल्ली के दो बंद अपनी गिल्ली के तरनों में सुनाएं। जनाब एहसान। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं भी चाहूँगा कि छोटा सा लतीफ़ा, पहले तो मैं अपनी बैठी हुई बहनों से माज़रत चाह दूँ कि नागवार गुजरे शायद जो मैं बोलने वाला हूँ। एक वाक़या है छोटा सा, कुछ महीने पहले मेरे साथ हुआ था। 3-4 दिन के लिए मैं देख नहीं पा रहा था। तो बात यूँ हुई कि एक दावत थी, मैं अपनी बीवी के साथ जाना चाह रहा था, और दावत में जाने से पहले जो मेकअप वगैरह चलता है, काफ़ी खिदमत हजरात यहाँ पे मौजूद हैं, तजुर्बेकार हजरात हैं, जानते हैं कि पुरानी ख़दीम इमारत को मरम्मत के लिए वक्त तो लगता है। और मैं मेरे नौजवान साथियों के लिए बोलूँ कि नई इमारत के मुकम्मल होने के लिए भी वक्त लगता है। बहरहाल बीवी हमारी तैयार हुई, सामने आई, मैं बहुत खुश हुआ। बोला बेगम आपका मेकअप माशाल्लाह कमाल लगती है, धनक रंग मेकअप है आपका, हौस से खजा नजर आती है। बोले अच्छा
آپ ہمارے میک اپ پر بھی غور فرماتے ہو؟ بولا ہاں بالکل، قسم اٹھوا لو، رنگینی کی قسم. ارے ہم تو جگ بھر کے میک اپ کو جی بھر کے داغتے ہیں، آپ تو ہماری اپنی بیوی ہو. اس کے بعد ہونا کیا تھا صاحب، بیگم ہماری کچن میں گئی. میں بولا پکوان میں کہاں لگی، دعوت میں جانا ہے. تو بولی نہیں 1 منٹ آپ رکیے. بیرل لائی اور دھڑام سے میری بیگم گئی. اور 3-4 دن تک جو ہے نا میں دیکھ نہیں سکا. ویسے میں نعیم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع دیا گلی نلگونڈوی صاحب کی یہ غزل سنانے کا. اس کا منسٹر کی موت پر چمچوں کا مرثیہ، اور اس کے بول ہے باوا رے داتا رے کانکی جاتا رے جاتا رے. باوا رے داتا رے کانکی جاتا رے جاتا رے، تیرے دم سے زندہ تھے سارے مر گئے. ہائے اماں باوا جھورو بچے زندہ گڑ گئے. ہائے رے تیری ڈش میں کھاتے تھے اب کس کی ڈش میں کھانا رے. باوا رے داتا رے کانکی جاتا رے جاتا رے، تیری جھوٹی فارن کی وسکی پیتے تھے اب کیا پینا رے. تیری جھوٹی فارن کی وسکی پیتے تھے اب کیا پینا رے. جھوٹا گڑمبا بھی نہیں ملا تو بول رہے کیسا جینا رے. ساقی تھا میں خانہ تھا جمشید کا تھا پیمانہ رے. باوا رے داتا رے کی جاتا رے جاتا رے. 2 بند کی اجازت تھی آگے. اور فوڈ کا منسٹر تھا تو پیارے، جنگ بھی دیش میں چھڑ گئی تھی. تیرے بنگلے کے پچھواڑے سونے کی کان نکل رہی تھی. گولڈن چانس کو مس کر یارے پاگل رے تو ہولا رے. باوا رے داتا رے کانکی جاتا رے جاتا رے. شکریہ حضرت صاحب. شکریہ جناب احسان. دلی کا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ دیکھیے کہ غزل کے شائقین بھی اس کو کہ جو ایستھیٹک سینس ہوتا ہے، اس کی دولت کی جمالیات کی جو دولت ہوتی ہے، دکن کے پانپن میں بھی آپ پالیں گے. ندی کے کناروں سے خوشبو مہکوی، گلابوں کی ملکہ نہائے سریقہ ہے. انہوں نے دکنی بات بھی کی لیکن غزل کے وقار بھی بنائے رکھا. خیر آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم میں سے میں نے کچھ اور احباب سے بھی کہا تھا کہ لطیفے میں جناب صفی حیدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور خطیب کی ایک نظم سنائیں. السلام علیکم حاضرین محفل. سلیمان خطیب مرحوم کی جو ایک انفرادی خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ طنز و مزاح کے ذریعے یعنی عوام کے احساسات اور جذبات کو نہ صرف بیان کرتے تھے بلکہ ان کے انداز کو اور ان کے مزاج کی تمثیل بھی کرتے تھے. اسی کا نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جرت کر رہا ہوں. اور جو نظم پیش کر رہا ہوں اس کا عنوان تھا اور عنوان ہے چھورا چھوری. اس کا جو پس منظر یہ سن لیجئے کہ لڑکے کی ماں لڑکی کے گھر آتی ہے رشتے کے لیے. تو جب لڑکی کی ماں سے پوچھتی ہے بولو خالہ مزاج کیسے ہے، کتنے برسوں کے بعد آئی ہو، مسی ہونٹوں پہ آنکھ میں کاجل جیسے پیغام کوئی لائی ہو. تو لڑکی کی ماں کہتی ہے مطلب میرے چھورے کو چھوری ہونا. اب اپنے لڑکے کی جو تعریفوں کے پل باندھتی ملاحظہ کیجیے. میرا چھورا تو پکا سونا ہے، تمہیں دل میں ذرا نکو سوچو، ہاتھ آیا تو ہیرا کھونا ہے. 4 لوگا میں اس کی ابرو ہے، جیسے کیوڑے کے بن میں خوشبو ہے. کھلے دل کی ہوں سب بتاتی ہوں، کھلم کھلا میں سناتی ہوں. چھورا ترپٹ ہے، چھورا ترچھا ہے اور للہ ہے، سیدھی آنکھ میں اس کی پھلا ہے.
मुंह को चेतक के खाली दागा है, रंग डामर से जर्रा खुला है। नाक नक्शे का कितना अच्छा है, मेरा बच्चा तो बोर बच्चा है। आप जो हैदराबाद चल रहा थे वो जानते होंगे कि जो इस्तिलाह और जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए थे, बोर बच्चा और तिरपट, ये जो है ना बाद में आम जुबान में इस्तेमाल हो लेगी। अब उसके दादा की तारीफ हो रही है। इसके दादा भी 100 पे भारी थे, यूं तो कमजात के मदारी थे, कावा वाले झाड़ा की थैली पीते थे, क्या सली थे जीना जीते थे। पी को निकले तो झाड़ देते थे, बाबा दादा को गाड़ देते थे, जड़ से पंजे उखाड़ देते थे, भाई का दरवाजे बंद करते थे, बच्चे गोदा में डर को मरते थे। उस पे लड़की की माँ कहती है, खाला ये दुनिया ऐसा होता है, कोई पाता है कोई खोता है, ऐसे वैसों के दिन भी फिरते हैं, सर से शाहों के ताज गिरते हैं। मेरी बच्ची तो खैर जैसी है, बोलो मर्जी तुम्हारी कैसी है। तो अब लड़की की माँ जो है ना कहती कि किस तरह की दुल्हन चाहिए अपने लड़के के लिए। छोरी पूरा में फूल दिसना जी, भोली सूरत कबूल दिसना जी, उसके लखन से चांद नहीं पड़ना, चांद पावा की धूल दिसना जी। मुंह को देखे तो भूख सर जाना, प्यास से अखियां की प्यास मर जाना, और लचके कमर तो पेट शर्माना, लपटे चोटिया तो नाक डर जाना। जुल्फा लोबा का धुआं दिसना, लाल होठों पर गुंचे मर जाना। अच्छे गुण की हो, अच्छा पाओ हो, घर में लक्ष्मी के सर की छाऊ हो। अब उसके बता रही है कि इस तरह के काम उसको करने होंगे। हंडियां धोने की इसको आदत हो, बोझा ढोने की इसको आदत हो, सारे घर बार को खिला दे को भुक्का सोने की इसको आदत हो। बाप सीता हो, सच्ची माई हो, पूरी अल्लाह मियाँ की गाय हो। गल्ला काटे तो हंसते मर जाना, बेटी दुनिया में नाम कर जाना। तो अब खाला दुल्हन की माँ कहती है, लड़की की माँ कहती है कि खाला बातें तो अच्छी करती है, आपके डिमांड्स क्या है, यानी आपके जो लड़के के लिए क्या चाहिए। देखिए उस जमाने में, मैं कहूँगा आज के जमाने में भी लोग शर्म नहीं करते इस तरह की बात करने के लिए, बल्कि मांगने के लिए, किसी चीज के लिए। तो अब लड़की की माँ कह रही है, बाहर वाले तो बहुत पूछेंगे, घर का बच्चा है, घर का जेवर दो, रेडियो साइकिल तो सब दुनिया देती है, अल्लाह दे रहा तो एक मोटर दो, वो चीजा नक्को जी थोड़े बस, एक बंगला 1000 जोड़े बस, घोड़ा जोड़ा क्या लेको धोना है, खाली 25,000 होना है। तो लड़की की माँ कहती है, खाला हम इतना कहाँ से लाएंगे। फिर लड़की की अदायगी, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों की फीस की अदायगी, सर्टिफिकेट्स की इजराई, फास्ट फूड की होम डिलीवरी, सब कुछ अब मोबाइल ऐप्स के जरिए होने लगी है। गर्ज फोन ना हुआ, अलाउद्दीन का चराग हो गया, हाथ में लो, घिसो और देखो, दर्जनों जिन पॉपअप होने मचल रहे हैं। ऐसे कदीम, बल्कि बहुत ज़्यादा कदीम दौर की एक रिवायत मुझे याद आ रही है, जबकि इल्म नुजुम सर चढ़कर बोल रहा था। कहते हैं कि उस वक्त किसी फरिश्ते को गालिबन जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा गया था कि जाओ और जाकर किसी बच्चे से मिलकर पता करो कि उसके पास कितना इल्म नुजुम है। वो आए दुनिया में किसी इंसान के भेष में, और किसी गली में बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चे को पकड़कर पूछा कि बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है। वो बच्चा थोड़ी देर कुछ जायचे खींचता रहा और यूं गोया हुआ कि मैंने सारी कायनात छान मारी है, जिब्रील का कहीं पता नहीं है। अब हम दोनों ही में कोई जिब्रील हो तो हो, मैं तो हो नहीं सकता, लिहाजा तुम ही जिब्रील। मुझे अंदेशा है इस बात का कि कहीं आने वाले दौर में ऐसा कोई ऐप ना आ जाए जिसके जरिए से हमारे बच्चे वो भी करने लग जाएं जो इल्म नुजुम रखने वाले उस बच्चे ने किया। हमने अपने बुजुर्गों से सुन रखा था कि राह भटके हुए मुसाफिरों को खिजर नामी एक बरगजीदा हस्ती राह दिखाती थी। चुनांचे अल्लामा इकबाल ने भी एक नज़म खिजर राह रकम की थी। आज के खिजर राह गूगल मैप्स और इस जैसे दीगर ऐप्स हैं जो भटके हुओं की रहनुमाई करते हैं। गूगल पर मैं और भी कुछ गुफ्तगू करूंगा। हमारा एक फिलिपीनी साथी था जो हर बात को मिस्टर गूगल से पूछने का आदी था। नई इस्तिलाहें वजूद में आ रही हैं, किसी बात को मालूम करने के लिए लोग सिर्फ ये कहने लगे हैं कि प्लीज गूगल इट। और अजीब बात,
یہ ہے کہ مسلمان کسی سے پیچھے نہیں ہیں. ہماری نئی نسلوں کے لیے تو گوگل مفتی اعظم ہے. اب سارے فتوے اسی سے پوچھے جاتے ہیں اور اسی مفتی کے بھرے پر ہمارے گھر گھر مفتیوں کی بہتات ہو گئی. کبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی موضوع ابھی زیر گفتگو آیا ہی تھا کہ بچے اس موضوع کی ساری ریسرچ کر کے نتائج ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایک اور نئی اصطلاح ہے ٹویٹ کرنا. چند برس قبل تک لوگ اس چڑیا سے واقف بھی نہ تھے. اب ہر کس و ناکس اور نامی گرامی ہستی کے ٹویٹس آتے ہیں اور بعض ٹویٹس تو اتنے سریع الاشتعال ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف آگ لگا دیتے ہیں. کسی کا ٹویٹ تو ملکوں کے درمیان جنگ اور امن کے ماحول کا تعین کرتا ہے. حضرات بڑی خاموشی کے ساتھ آپ لوگ سن رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے بعض وقت سنانے میں تکلف ہو رہا ہے کہ کوئی شور. جی صرف چند برس ہی تو ہوئے ہیں ان سماجی رابطوں کے وسائل کو ہمارے درمیان میں آئے ہوئے. میرا اشارہ سوشل نیٹ ورکنگ کی طرف. یوٹیوب، اسکائپ، انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ، یاہو اور گوگل کے بغیر اب زندگی کا تصور محال ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ لوگ اس کے ایسے عادی ہو چکے ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا. جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، مثلا چرس، گانجا، شراب اور منشیات کا نشہ، یہ نشے تو پھر بھی اتر جاتے ہیں، مگر آج کل لوگوں پر جو نشہ ہے وہ کبھی اترتا ہی نہیں. وہ نشہ سوشل نیٹ ورکنگ کا نشہ ہے. کہتے ہیں کہ دیواریں گر چکی ہیں، پردے اٹھ چکے ہیں، حد بندیاں ختم ہو چکی ہیں، سماجی ڈھانچوں کا انہدام ہو چکا ہے. پہلے شاعر جس بات کی آرزو کرتے تھے، کیوں عاشق و معشوق میں حائل رہے پردے، مگر یہ صرف آرزو تھی شاعر کی. کوئی شاعر کہتا تھا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد، جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی. دل و دماغ ہی عہد قدیم کی اسمارٹ ڈیوائسز تھی، مگر فی زمانہ اسمارٹ ڈیوائسز کچھ اور ہیں. اگر آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون نہ ہو اور بھلے ہی آپ خود کتنے بھی اسمارٹ ہوں، یہ آپ کو کام نہ آئے گا. آج کا زمانہ اسمارٹ زمانہ ہے. بازار میں ہر چیز اسمارٹ آ رہی ہے اور جو اسمارٹ نہیں ہے وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں. چند سال قبل سیمسنگ نے جب اپنے ایک فون کے ماڈل کو لانچ کیا تو یہاں پر میں نے جگہ جگہ اس کے اشتہار دیکھے تھے. سم لگا، یعنی سلوگن لگاتے ہیں، انہوں نے سلوگن لگایا سم لگا. اس عربی کے سلوگن کا مطلب میں نے یہ لیا تھا کہ یہ ماڈل تم کو بہرا کر دے گا، اور اسی وقت میں نے آگے آنے والے ماڈلز کا اندازہ لگایا. وہ کچھ یوں تھا کہ اس کے آگے آنے والا ماڈل گونگا کر دے گا اور اس سے ایڈوانس ماڈل اندھا کر دے گا، اور پھر صورتحال کچھ اس طرح ہوگی سمم بکمن عمیون فہم لا یعقلون. اور آج صورتحال آپ کے سامنے ہے، نتائج آپ کے سامنے ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کو آواز دے رہے ہوتے ہیں، 4 بار آواز دیتے ہیں، بچوں کا جواب نہیں آتا، فون میں کھوئے ہوئے گویا بہرے ہیں. ان سے کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے، وہ گمسم ہیں، گویا گونگے ہیں، اور 24 گھنٹے فون کو گھورتے گھورتے بینائی کمزور ہو رہی ہے اور آنکھوں سے اندھے ہوتے جا رہے ہیں. اور آنکھوں سے اندھے ہونے ہی پر کیا منحصر ہے؟ اصل تو دل اندھے ہو جاتے ہیں. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. ہماری نسلیں ان چیزوں کے پیچھے قیمتی حواس ہی نہیں کھو رہے ہیں بلکہ اپنی جانیں بھی گنوا رہے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سیلفی، اس اصطلاح سے چند سال قبل ہم واقف تک نہ تھے، مگر آج ہر کسی پر سیلفی کا خط سوار ہے. سیلفی لینا اور اس کو سوشل سائٹس پر شیئر کرنا، اس کام میں ہماری نسلوں کو وہ مزہ آتا ہے جو شاید ہم کو کلفی میں بھی نہ آتا تھا. دہلی کے زو میں ایک 9 عمر لڑکے کا اسی سیلفی کے مشغلے میں لقمہ اجل بن جانا ہمارے لیے یعنی ایک عبرت کا مقام ہے. آپ کو وہ واقعہ ضرور یاد ہوگا جب حیدرآباد کے انجینئرنگ کالج کے 25 طلباء کا گروپ جو ہماچل کی بیاس ندی میں بہہ گیا تھا، یہ بھی تصویر بنانے کے مشغلے ہی کا کارنامہ تھا. اور ایک سروے میں نے پڑھا تھا جس کے مطابق گزشتہ سال آدم خور درندوں کے حملوں میں اتنی انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہوا تھا جتنی کہ سیلفی کے مشغلے میں. یعنی سیلفی کا لینا ایک درندہ صفت، بھیڑیوں کے حملوں سے انسانی جانوں کا جو ضیاع ہوتا ہے اس سے زیادہ ضیاع سیلفی لینے کے مشغلے میں ہوا ہے. میں ایک بار پھر پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سم بکمن عمیون فہم لا یعقلون کی زندہ مثالیں نہیں ہیں؟ اب ذرا میں بڑے نقصانات کی طرف لے جا رہا ہوں. یہ تو انفرادی اور چھوٹے نقصانات کی مثالیں تھیں، مگر اس سے قبل یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت عرصہ پہلے آٹے، دال اور چینی کے بحران دیکھے تھے. پھر ہم جیسے لوگ بجلی، گیس، پیٹرول وغیرہ کے استعمال کے عادی ہوئے
تو بجلی، گیس اور پیٹرول کے بحران دیکھیں. میں کبھی سوچتا ہوں کہ جب سارے شہروں کو وائی فائی کی سہولتوں سے آراستہ کر دیا جائے گا اور کسی وجہ سے اس وقت وائی فائی کچھ دیر کے لیے نہیں آئے گا تو ہم وائی فائی بحران دیکھیں گے. آج دنیا جس تیزی سے وائی فائی اور سوشل نیٹ ورکنگ میں فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ کی عادی ہوتی جا رہی ہے، ان میں سے کسی ایک کی بھی عارضی یا مستقل محرومی ایک بحران کو جنم دے گی. آئیے دیکھتے ہیں کہ سماجی رابطوں کے ان نئے وسائل نے دنیا کو کیا کچھ دیا. ہر نئی سہولت اور ہر نئی ایجاد کے کچھ فائدے اور نقصانات ضرور ہوتے ہیں، اور سماجی رابطوں کے اس دور میں بھی ہم اس کے فائدے اور نقصانات دونوں ہی کو دیکھ رہے ہیں. میں یہاں پر چند منفی باتوں کا ذکر کر رہا ہوں. فیس بک پر میں اپنا مشاہدہ ضرور تحریر کروں گا، حالانکہ میں فیس بک استعمال نہیں کرتا. جناب یہ ایک کتاب ہے. میں دنگ اور ششدر ہوں کہ یہ کیا کتاب ہے. اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو ایک ہی فقرہ ذہن میں گردش کرتا ہے، مالی حاضر کتاب. خاص کر جب ہم بہار عرب کے دور سے گزر رہے تھے، جس کو عرب اسپرنگ کی اصطلاح سے دنیا نے جانا، ہم دیکھتے رہے کہ فیس بک کے صفحات پر کئی ممالک کی سیاست کی بساط لپیٹ دی گئی، اور آن کی آن میں فیس بک کے صفحات پر انقلاب کی ایک سونامی نمودار ہوئی، جس کو انسانیت دم سادے دیکھ رہی تھی. سطح سونامی پر سبز رنگ کی چادر کو دیکھ کر نادان انسان اسے عرب بہار کا نام دے رہے تھے، لیکن سونامی کے گزر جانے کے بعد جو منظرنامہ بدلا تو ہم نے طغیانی کے بعد کی تباہ کاریوں کا مشاہدہ کیا. آج ان ملکوں میں ہر طرف انسانی لاشوں کے ڈھیر ہیں. انسانیت اور آدمیت ملبوں کے ڈھیر میں کہیں کھو چکی ہے. رحم دلی، ہمدردی، پیار و محبت جیسی باتیں اذکار رفتہ کی موہوم سی یادیں بن کر. میں اپنے مضمون کو یہیں پر ختم کرتا ہوں تاکہ کارروائی آگے بڑھے. میں بہت مشکور ہوں کہ قاری صاحب کا کہ اتنی مرصع اور سجی ہوئی آبدار نثر، بامعنی الفاظ اور بڑی تراش و خراش سے لکھی ہوئی نثر. ہم تو گونگے ہیں، حروف سے بھی واقف نہیں ہیں ہم میں سے کئی. وہ اس طرح سے متاع سمین کی قدر کرنا اور قدر شناسی آتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے اپنے مسئلے بھی ہیں. حضرات، ایک بڑا سا پرانا سا شعر ہے، مجیب صاحب کی نظر کروں کہ تمہاری یاد بھی، محسن بھوپالی کا شعر ہے کہ تمہاری یاد بھی محسن کسی مفلس کی پونجی ہے. تمہاری یاد بھی محسن کسی مفلس کی پونجی ہے، جسے ہم ساتھ رکھتے ہیں، جسے ہم روز گنتے ہیں، جسے ہم ساتھ رکھتے ہیں. جسے مجیب صاحب کا میں تھوڑا سا تعارف سرسری کرا دوں کہ آپ کی دینی سرگرمیاں بھی تھیں، ادبی محفلوں میں بھی آپ مزاح کی نمائندگی کرتے تھے. میں نے بہت مختصر سا مضمون پڑھا ہے جہاں پہ مجھے آپ کی آواز بلند جمائیاں سنائی دیں گی روکوں، لیکن حوصلہ آپ پہ ہونا چاہیے مجھے ہوٹنگ کرنے کا. مجھے شریف بچے بہت پسند آتے ہیں، ڈھیر سارے آج بھی جمع ہوئے ہیں. وہ شعر میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، بڑا پرانا کلاسیکل شعر ہے. لوگ اپنے شریف بچوں کا دھیان ایسے بھی موڑ دیتے ہیں، گھر میں جس سے سنبھل نہ پائے تو لا کے محفل میں چھوڑ دیتے ہیں. تو شریف بچوں کی عمر چاہے 8 سال کی ہو یا 40 سال کی ہو، مجھے بہت پسند ہے. آئیے میں ایک چھوٹا سا خاکہ مجیب صاحب پر میں نے لکھا ہے. جناب صدر مجیب صاحب اجازت کہ مجیب الدعوت تم بہت یاد آؤ گے. مجیب صاحب سے کفیل کی آخری ملاقات کیسے رہی ہوگی، سوچ کر ان کی نظم پڑھتا ہوں، پھر اسے پڑھ کر اپنے تجدید اقامہ کی تاریخ کو بھینگی نگاہ سے تاڑتا ہوں. مجیب صاحب کے بارے میں میرا یقین ہے کہ انہوں نے کفیل کو یہ کہا ہوگا، لے سنبھال اقامہ میں چلا تیل لینے. سچ تو یہ ہے کہ اقامہ واپس کرنے کی جرت رندانہ اور اپنا پاسپورٹ مانگنے کا نعرہ مستانہ ہر ہجرت کا مارا اس وقت لگاتا ہے جب وہ تیل کے ملکوں سے تیل کی دھار چھوڑ کر کسی دھارکاری کی طرح اپنے گھر جاتا ہے. اس سے پہلے تو اقامہ
مانگنے کی تمنا صرف دوسری شادی کی اجازت کی طرح، کہنا آسان کرنا مشکل، جو فقہی رعایت سے زیادہ نہیں ہوتی، بس دوسرا بندہ بس دوسری شادی کے بارے میں سوچتا ہے اور مرستا رہتا ہے، لیکن اس فقہی جھوٹ کے بمپر ڈرا کا ٹکٹ بھی نہیں خریدتا کہ کہیں لاٹری نہ لگ جائے۔ اقامہ تو دراصل ہم پردیسی بنجاروں کی محبوبہ سے کم نہیں ہے، اس سے ناطہ توڑ کر جانا بڑی جیداری کا کام ہے۔ بقول شاعر، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ وہ نشہ نہیں جسے پیپسی اتار دے۔ ایک زمانہ تھا جب اپنے ملکوں سے پردیس جانے والوں کو اس کے پریشان حال دوست ریلوے اسٹیشن پر بڑی حسرت سے دیکھتے تھے۔ اب جہاز میں لوٹ کر اپنے ملک کو واپس جانے والے کو سب بڑی حسرت سے ٹکڑ ٹکڑ دیکھ کر یہ گمان کرتے ہیں کہ مال والی پارٹی ہے۔ واپس جانے والے کے بارے میں کہتے ہیں یہ مال والی پارٹی ہے۔ کہیں یہ وہ مال تو نہیں کہ جسے کسی سیانے نے ایک معصوم بچے سے پوچھا کہ بیٹا اس ٹرین کو کیا کہیں گے جس میں صرف لڑکیاں سوار ہوں، تو بچے نے بے ساختہ کہا مال گاڑی۔ مجیب صاحب کی زندگی یوں چلی جیسے نیچے دکان اور اوپر مکان، دن بھر اللہ اللہ کرتے اور ہنسی کی گشتی دکان چلاتے، بلکہ صبیحہ میں ایک کھڑا جلسہ بھی کرتے ہیں۔ ریاض کے لوگ ہارا کی طرح صبیحہ ایک خوشگوار محلہ ہے، جہاں جاتے وہاں ایک قہقہ زار محفل آباد کر جاتے، خالص گھی کی طرح گاڑی دکنی میں تاک کر نشانے لگاتے، چاہے نشانے یہاں وہاں بھی لگتے ہوں اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس زندہ دلی کی وجہ وہ سمجھتے کہ جنتی لوگ زندہ دل ہوتے ہیں۔ خدا ہر قہر سامانیوں کے باوجود بھی جنت کا خالق ہے، اس لیے مجیب صاحب کے اطراف جو گھرے ہوئے زاہدان خوش کو یہ کہہ کر ٹال دیتے بقول اکبر الہ آبادی کے کہ وائس کا جو ارشاد ہے وہ ریزنبل ہے، وائس کا جو ارشاد ہے وہ ریزنبل ہے، رندوں کی یہ مستی مگر سیزنبل ہے۔ مجیب صاحب مزاحیہ شاعر ہیں اور مزاح نگار کسی مہذب آدمی کی طرح معاشرے میں ہمیشہ لیڈیز فرسٹ کی طرح دل فرسٹ بھیجا نیکسٹ کہتا ہے، ساتھ ساتھ گردن جھکا کر بھی ضمیرن سے پوچھ لیتا ہے بیوی تم خوش ہو میرے کام سے؟ یہی ان کے فن کی سرحدیں ہیں۔ سعودی عرب میں منطقہ شرقیہ میں اگر مزاحیوں کا باڑہ ہوتا، مزاحیہ شاعروں کا باڑہ ہوتا تو یہ باڑے کے امام ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کے منطقہ شرقیہ میں اگر مزاحیہ شاعروں کا باڑہ ہوتا تو یہ باڑے کے امام ہوتے، اور ہم ان کے ادارے کو امام باڑہ کہتے ہیں، اور ہم واویلا سننے جاتے اور موضوعات پر ماتم کرتے۔ ویسے میں ان کو جانتا ہوں، لیکن ان کی رگ رگ کو پہچاننے کا دعویٰ بھری محفل میں نہیں کر سکتا۔ ویسے کسی بھی شخصیت کو پوری طرح پہچاننے کا دعویٰ کرنا ایسے ہے جیسے گنبد پر سٹیتھوسکوپ لگا کر گنبد نشین کا مشکوک ماضی، اس کے حال کا احوال برزخ اور مستقبل کا پلان فاش کرنا۔ ویسے ان کی ہزار کمزوریوں کو جگ جانتا ہے، خوشامد کے ہنر سے ناواقف، چاپلوسی کے فن سے نابلد، جل فریب کینہ کپٹ جیسے مارکت الآرا فنون ہڑپ و غڑپ، میں مشکور ہوں اہل زمان تک وہ داد پہنچی کہ خوشامد کے ہنر سے نواقف، چاپلوسی کے فن سے نابلد، جل فریب کینہ کپٹ جیسے مارکت الآرا فنون ہڑپ و غڑپ سے محروم ہیں، بلکہ درمی زبان میں کہوں گا جو منہ کو آئے کہہ جاتے ہیں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتا رہتا ہوں اور ملنے سے پہلے اول آخر اس مصرے کا ورد کرتے رہتا ہوں، یہ دیکھنے کی چیز ہے اسے بار بار ان کی ایک خاص عادت ہے کہ جب ان کی کسی میڈیکل ڈاکٹر سے ملاقات ہوتی ہے
تو اس کو روحانی جلاب دینے کی کوشش کرتے ہیں. جب ان کی ملاقات کسی میڈیکل ڈاکٹر سے ہوتی ہے تو اس کو روحانی جلاب دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بھڑا اٹھتا ہے, اس کی گولی کے فریب سے نکال کر گولی میں اثر ڈالنے والے رگے گلو کے قریب رہنے والی ذات یعنی خدا سے بھڑا دیتے ہیں. یہی ان کی روحانی طاقت ہے. ویسے اردو کے ادب زان اہل علم سے میں ضرور چاہوں گا اس پیراگراف کی. ویسے اردو ادب کے ادب زان میں کسی کی مٹکا بھر مزاح, چلو بھر چالاکی پر مزاح سلطنت مزاح کی شہریت دے دینا اور اسے شہر ظرافت کا شہریار قرار دینا میرے بس کی بات نہیں. میں خود بھی اس مزاح کی دنیا کا نو مسلم ہوں. میں خود بھی اس مزاح کی دنیا کا نو مسلم ہوں. بس اتنا کہوں گا کہ ان کا مزاح دو بدو ہے. اور وہ کس طرح سے سنیے حضرات. نہ یہ فلسفہ پھانکتے ہیں, نہ منطق کو مارتے ہیں, نہ زبان کی ہڈیاں توڑ کر دانش کی دھجیاں اڑاتے ہیں, نہ قواعد کا خون کر کے مزاح پیدا کرتے ہیں, بلکہ کسی بھی بات پر سر گھومتے ہی ہاتھ میں ربر کی چپل کسی بات پر سر گھومتے ہی ہاتھ میں ربر کی چپل کے بجائے قلم لے کر چپل کے بجائے قلم لے کر شروع ہوتے ہیں اور موضوع کی آرتی اتارتے ہیں. پھر وہی ان کی ٹھن ٹھن گوپالا شروع ہو جاتی ہے. آخری پیراگراف. اور ہاں, وہ جس محفل میں جاتے ہیں وہ شان محفل, جان محفل, آن بان محفل اور پان محفل بھی ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہ پان کو شاید پان اسلامزم سمجھتے ہیں, پان اسلامی سمجھ کر مزہ لیتے ہیں اور شوق فرماتے ہیں. ان کی بے خوف وزاداری, غموں اور خطرات سے بے نیازی پر ان کا رویہ اکبر الہ آبادی کے اس طنز سے بھی بے نیاز رہتا ہے جو اکبر نے کسی چڑچڑے کردار اور کمزور دل والے کے بارے میں کہا تھا. اس جیسی شخصیت کے بارے میں نہیں. پہلا مصرع تھوڑا سا ذرا نئی نسل کو مستقل نظر آئے گا, لیکن اہل امداد دیں گے. اکبر کا شعر ہے کہ دل ہے ملول فرقت قامت روئے یار میں, دل ہے ملول فرقت قامت روئے یار میں. دوسرا مصرع ان کی زبان میں ہے, بھاڑ میں جائے سروے گل آگ لگے بہار. اکبر کا 100-150 سال پرانا شعر ہے کہ دل ہے ملول فرقت قامت روئے یار میں, بھاڑ میں جائے سروے گل آگ لگے بہار. اب میں عرب کی اس پرامن فضاؤں سے خطیب کی زمین حیدرآباد دکن کی طرف کوچ کرتے ہوئے مرحوم سلمان خطیب ہی کا ایک شعر ان کی نظر کرنا چاہوں گا. تمہیں کیا سمجھتے ہیں کہ معلوم نہیں, تمہیں کیا سمجھتے ہیں کہ معلوم نہیں, تمہارے کو لوگا ہمارا کہتے ہیں. میرا مضمون تمام ہوا اور نثری اجلاس تھوڑا سا دیر سے شروع ہوا سامعین کے آنے کی وجہ سے میں سماعت کر رہا ہوں. رضا المرتضی صاحب بھی ہمارے محسنین میں سے وہ تشریف لا چکے. رضا صاحب کے خیال میں رضا صاحب ایپل پہ جس طرح سے ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جس کے اندر کینڈل کا جس طرح سے اسکرپٹ ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے, وہ بہت بڑے عالمی سطح پر اردو کی کتابوں کو اس کے دستاویزات کو منتقل کرنے کے لیے میں اس کی بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہوں. بلکہ ادارے ادب کی طرف سے تعاون کا بھی میں نے ذکر کیا ہے. میں ایک یہاں پہ ایک اعلان کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ محفل تھوڑی سی آباد ہو گئی ہے. وہ یہ کہ آپ نے ایک اولین مرحلے پہ سنا, اب اس لیے کہ ہمیں مشاعرے کی طرف آگے جانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کے سامنے بتانا چلوں کہ حضرات ادارے ہدف جو ہے ہم نے اب تک 46 کچھ پروگرام کیے. گزشتہ میرے انڈیا کے سفر میں 13 بڑے پروگرام ہوئے جس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں طالبات اور طالبات آئی. ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ بنانے کا بھی عزم ہے, آپ نے سنا. اور گزشتہ ہم نے کئی لاکھ جو ہے اردو طلباء کو بھی ہم نے دیے اور ایک IAS کے لیے بھی ہم نے اس کو سپورٹ کیا اور بہت ساری مہمات پہ ہم کام کر رہے ہیں. قطع نظر اس کے
کہ یہ ادارے چلتے کیسے ہیں، کیونکہ آج بھی ہم نے جو ادارے کی، آج جو ہم نے کام کیا ہے، وہ آج نہ مجیب صاحب کا عقیقہ ہے نہ میری نام رکھائی ہے، بلکہ حیدرآباد میں تو بڑا اچھا ہوتا تھا کہ 2-3 میٹنگ سے بچے کی بڑے ہونے کی دعوت، کسی کی نام رکھائی، بسم اللہ، سب مل کے ایک ساتھ کر دیتے تھے، اور چھوٹے سے چھوٹا ایک ماہ کا بھی بچہ رہا تو بڑا پیکٹ اس سے یہاں پہ لگا دیتے کہ مہمان آنے والے چھوٹے بچے کو گود لیتے ہیں، اس کی پیکٹ میں جو ہے نا اپنی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیں۔ تو ہم نے بھی یہی سوچا ہے، ہم نے ایک تجربہ کیا ہے آج کی محفل میں۔ آج کی محفل فی سبیل اللہ نہیں ہے، آج کی محفل بنام صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے۔ ہم نے یہ کام کیا ہے کہ آپ کو بلایا ہے، اور آپ کو تعارف کے لیے ہم نے ایک چٹھی ایک لفافے میں رکھی ہے کہ آپ اس میں اپنا نام، بزنس کارڈ، کانٹیکٹ نمبر یا کچھ اپنے احباب کا نام دیں، تاکہ ہم آپ کو اچھی دعوتوں میں بلا سکیں اور آپ کے مقام کو پہچان سکیں۔ اردو کو اس وقت بڑے حوصلوں کی ضرورت ہے، زندہ قومیں اپنی زبانوں کا زندگی سے ثبوت دیتی ہیں۔ میں ہدف کے کور کونسل کی لیڈرشپ سے گزارش کروں گا، جناب اصغر صاحب سے، وائس پریزیڈنٹ سے، اور سفی صاحب سے مجھے گزارش کروں گا کہ ایک اینولپ سب لوگوں میں تقسیم کر دیں کہ اس میں آپ اپنا بزنس کارڈ ڈال دیں، اچھا پینس بھی لے لیں کیونکہ اکثر ہم لوگ بغیر پین کے آتے ہیں، پینس بھی لے لیں، آپ اس میں اپنا ڈونیشن جو آپ دینا خواتین حضرات السلام علیکم۔ ایک غزل تو پرانی سی ہے، پھر دوسری بات میں تازہ غزل بھی سناؤں گا۔ یہ دونوں مزاحیہ ہیں، کچھ لوگوں نے یہ سنی بھی ہے غزل، زیادہ تر لوگوں نے نہیں سنی ہے۔ سن کر حساب بیوی کا چکرا گیا ہوں میں، سن کر حساب بیوی کا چکرا گیا ہوں میں، یہ فلسفہ زنانہ ہے گھبرا گیا ہوں میں۔ شعر سنیں۔ بچے ہوئے ہیں 12، بچے ہوئے ہیں 12، وہ اب بھی ہے جوان، بچے ہوئے ہیں 12، وہ اب بھی ہے جوان، حلیہ بگڑ گیا ہے کبڑا گیا ہوں میں۔ ہر بات پہ جھگڑتی ہے مجھ سے وہ صبح و شام، ہر بات پہ جھگڑتی ہے مجھ سے وہ صبح و شام، جیسے کہ مفت میں اسے ہاتھ آ گیا ہوں میں۔ اس وقت ہوش کب تھا جوانی کا جوش تھا، اس وقت ہوش کب تھا جوانی کا جوش تھا، شادی کی واردات سے لوٹا گیا ہوں میں۔ کیا بات ہے۔ اس عاشقی کا کیسے مداوا ہو دوستو، اس عاشقی کا کیسے مداوا ہو دوستو، بیگم کی جلی باتوں سے جھلسا گیا ہوں میں۔ یہ شعر سنیں ذرا غور سے، غور طلب ہے۔ گو میں نہیں ہوا ہوں ابھی 60 سال کا، گو میں نہیں ہوا ہوں ابھی 60 سال کا، کہتی ہے پھر بھی مجھ کو سٹیا گیا ہوں میں۔ لاکھوں برس کی حوریں یا رب بہشت میں، ہوں گی جوان سن کے یہ شرما گیا ہوں میں۔ بیوی یہی ملے گی وہاں پر پھر بشکل حور، جنت کی پیشکش سے سہما گیا ہوں میں۔ بیوی یہی ملے گی وہاں پھر بشکل حور، جنت کی پیشکش سے سہما گیا ہوں میں۔ اور یہ اس کا آخری شعر کہ فائز ذرا سی جرم کی اتنی بڑی سزا، فائز ذرا سی جرم کی اتنی بڑی سزا، دنیا میں عمر بھر کی سزا پا گیا ہوں میں۔ سن کر حساب بیوی کا چکرا گیا ہوں میں، یہ فلسفہ زنانہ ہے گھبرا گیا ہوں میں۔ ایک یہ تازہ غزل ہے چھوٹی بہر کی۔ حکم وزیر کا چلتا نہیں، ریل کا چکر چلتا نہیں،
पायलटों का धरना है जारी, जहाज कोई भी उड़ता नहीं। अमीर के घर बिजली ही बिजली, गरीब का बल्ब तो जलता नहीं। चूल्हा फूकनी आ गए वापस, चूल्हा फूकनी आ गए वापस, गैस का प्रेशर मिलता नहीं। पाइप हवा से भरे हुए हैं, नल से पानी निकलता नहीं। तकलीफों के बोझ तले चैन किसी को मिलता नहीं। महंगाई ने कमर है तोड़ी, पेट किसी का भरता नहीं। अपने मुल्क का हर एक लीडर, अपने मुल्क का हर एक लीडर करप्शन बिना कुछ बनता नहीं। तीरा शबी में कैसे निकलें, चांद भी अब तो निकलता नहीं। बाहर भी कब से रूठ गई है, फूल चमन में खिलता नहीं। कौन करेगा अब अपना मदावा, चारा घर भी कोई मिलता नहीं। और इसका आखिरी शेर के मतलब परस्ती का दौर है फायज, मतलब परस्ती का दौर है फायज, ख्याल कोई किसी का रखता नहीं। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। मैंने लतीफ़, मैं शुक्रिया फाक़ साहब, मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और अपनी गज़लों से इस महफ़िल को संभाला। मैं ये जिस लतीफ़ों को जो उम्मीद कर रहा था वो कुछ ऐसे लतीफ़े थे, मैं आपको बता दूँ कि बहुत अच्छे लतीफ़े हुए। खुसूसन रफ़ीक साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा वो किया कि जैसा कि एक हैदराबाद के रेड्डी साहब का पॉलिटिकल लतीफ़ा है कि वो पॉलिटिकल करियर बना रहे थे, तो उन्होंने उर्दू तकरीरें शुरू कर दी और अच्छी खासी उर्दू बोलने लगे। और एक महफिल अहले इल्म की थी, पूरे शोरा और उदबा बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं हैदराबाद के एक मिजाहिया शख्सियत है शरीफ असलम साहब मरहूम, उनके बारे में कहा कि लोगों, मैंने तकरीबन 40 रातें शरीफ असलम साहब की सोहबत की वजह से उर्दू सीखी है। तो ये लतीफ़ा वैसे रह गया। इस तरह के कोई लतीफ़े जो ज़ुबान के, अदब के, बयान के, जो ज़ुबान की फ़नी इस्तिलाह। मैं मिसेस मसूद से गुजारिश करता हूँ कि ख़वातीन में चंदे की नुमाइंदगी करें। ये बड़ा अहले इल्म घराना है, मैं मशकूर हूँ कि उर्दू का साथ देती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ी सी मैं बड़ा रिवायत शिकन आदमी हूँ। जो क्रिएटिव आदमी होता कहते हैं कि रिवायत शिकन हूँ, क्रिएटिव नहीं बन सका, रिवायत शिकन तो बन गया। तो इसलिए काम करता हूँ कि पहले सदर इजलास को आपके सामने पेश करता हूँ, जनाबी शौकत जमान। जनाबी खातिर हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। महफिल बहुत अच्छी जा रही है और मैं नईम जावेद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मुझे आपको अपना कलाम सुनाने का मौका दिया। पहले एक मतला पुराना है, आप लोगों ने सुना होगा, किसी के ख्यालों में खोया हुआ हूँ, किसी के ख्यालों में खोया हुआ हूँ, समझती हैं बेगम कि सोया हुआ। ये 4 मिसरे के ख्यालों में तेरे मैं घर से निकल कर, ख्यालों में तेरे मैं घर से निकल कर बहुत दूर तक बेखतर आ गया हूँ। ख्यालों में तेरे मैं घर से निकल कर बहुत दूर तक बेखतर आ गया हूँ, मगर वापसी का सफ़र पुरखतर है, मगर वापसी का सफ़र पुरखतर है, अकामा में घर भूल कर आ गया हूँ। और जब सवेरे ये सुना के घर में चोरी हो गई, जब सवेरे ये सुना के घर में चोरी हो गई, हैरतों के जाल में समझो कि मैं जकड़ा गया, हैरतों के जाल में समझो कि मैं जकड़ा गया, बच के बेगम की नज़र से चोर आया किस तरह, बच के बेगम की नज़र से चोर आया किस तरह, मैं तो जब भी देर से घर में घुसा पकड़ा गया।
میری نظر سے چور آیا کس طرح, میں تو جب بھی دیر سے گھر میں گھسا پکڑا گیا. اور ایک اور ایسا ہی ہے کہ میری منگنی میری بارات میں میرے ولیمے میں, میری منگنی میری بارات میں میرے ولیمے میں, کفایت سے ذرا سا کام لے لیتی تو کیا جاتا. یہ ایک دولہا میں اپنے والدہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ میری منگنی میری بارات میں میرے ولیمے میں, کفایت سے ذرا سا کام لے لیتی تو کیا جاتا. پڑی ہے آپ کو جتنے میں جا کر یہ بہو امی, انہی پیسوں میں کم سے کم میں 2 یا 3 لے آتا. پڑی ہے آپ کو جتنے میں جا کر یہ بہو امی, انہی پیسوں میں کم سے کم میں 2 یا 3 لے آتا. اور ساس کو میری بنایا ڈاکوؤں نے یرغمال, ساس کو میری بنایا ڈاکوؤں نے یرغمال. بولی بیگم کے پولیس کو جھٹ بلانا چاہیے, بولی بیگم کے پولیس کو جھٹ بلانا چاہیے. میں نے سمجھایا تمہاری والدہ کو گھیر کر پھنس گئے ڈاکو. ساس کو میری بنایا ڈاکوؤں نے یرغمال, بولی بیگم کے پولیس کو جھٹ بلانا چاہیے. میں نے سمجھایا تمہاری والدہ کو گھیر کر پھنس گئے ڈاکو, ہمیں ان کو چھڑانا چاہیے. اور جھوٹ دو ہیں, ایک جب شوہر کہے دفتر میں ہوں, جھوٹ دو ہیں, ایک جب شوہر کہے دفتر میں ہوں, بند کاروبار ہونے میں لگیں گے 10 منٹ, بند کاروبار ہونے میں لگیں گے 10 منٹ. دوسرا وہ جھوٹ ہے جو بولتی ہیں بیبیاں, دوسرا وہ جھوٹ ہے جو بولتی ہیں بیبیاں, بس مجھے تیار ہونے میں لگیں گے 10 منٹ. دوسرا وہ جھوٹ ہے جو بولتی ہیں بیبیاں, بس مجھے تیار ہونے میں لگیں گے 10 منٹ. اور میں دفتر میں مسلسل 8 گھنٹے کام کرتا ہوں, میں دفتر میں مسلسل 8 گھنٹے کام کرتا ہوں. میرا ساتھی مگر زخموں پہ کرتا ہے نمک پاشی, میرا ساتھی مگر زخموں پہ کرتا ہے نمک پاشی. تمیز اور پھول وہ لاتا ہے اور کھا کر تسلی سے, بغل میں داب کر اخبار کہتا ہے انا ماشی. تمیز اور پھول وہ لاتا ہے اور کھا کر تسلی سے, بغل میں داب کر اخبار کہتا ہے انا ماشی. اور اٹھتی نہیں ہے صبح کو بستر سے بیگم, اٹھتی نہیں ہے صبح کو بستر سے